مینار پاکستان پر ہونے والے واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا۔ ٹک ٹاکر عائشہ نے لوگوں کو بلایا، فلائنگ کسنگ کی اور پھر اس کے فالورز ہی اس پر چڑھ دوڑے، اور موصوفہ کا کہنا ہے کہ 4000 بندے تھے۔ تو کیا موصوفہ یہ جنت کی حور تھیں کہ 4000 بندے اس کی طرف آ گئے؟ یعنی اتنے وہ درندے تھے کہ انہیں دنیا میں کوئی عورت اتنی خوبصورت لگی نہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ایسی خوبصورت عورت کو دیکھا کہ 4000 بندے نعوذ باللہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ پاکستان اور مسلمانوں کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی واہیات باتیں موصوفہ نے کی۔ اس کے ساتھ جو ہوا برا ہوا، لیکن یہ جو کر رہی ہے یہ بھی برا کر رہی ہے۔ اور ساتھ میں تڑکا لگایا اقرار الحسن صاحب نے۔ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں خوش قسمت ہوں کہ میری بیٹی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے اور یہ کیسی منطق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ کاش کہ میری بیٹی نہ ہوتی؟ آپ علیہ السلام تو کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کی عزت کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشہور واقعہ، فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہوئی، اس کا ہاتھ کٹنا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس سفارش آئی تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کاش کہ میری بیٹی نہ ہوتی، کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی ہے تو بیٹیاں تو چوری کرتی، اس طرح تو بات نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا۔ یہ خوش نصیبی ہے مسلمان کی کہ اللہ اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے، تو کیا ہر آنے والے کسی بھی حادثے کے بارے میں آپ اس طرح کہیں گے؟ کئی ویڈیوز وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ اپنی ماں کو مار رہے ہیں، کمروں میں بند کر رہے ہیں، یہ درندے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا اقرار الحسن صاحب یہ کہیں گے کہ کاش میری ماں نہ ہوتی؟ بھئی آپ ان کی مذمت کریں گے کہ یہ درندہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، اس کو کمرے میں بند کر رہا ہے، اس کو روٹی نہیں دے رہا، اس کو کھانا نہیں دے رہا اور اس کو مار رہا ہے، اس کے اعضاء توڑ رہا ہے، تو وہ درندہ ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ یہ کہا جائے گا کاش کہ میری ماں نہ ہوتی۔ اور اگلا جملہ اس نے کیا کہا جناب کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی کہ میں پاکستانی ہوں۔ بھئی پاکستانیوں نے آپ کو ہیرو بنایا، آپ کے پروگرام کو دیکھا، آپ کو محبت سے نوازا، آپ سے پیار کیا، اور پاکستانیوں کو آپ ایک واقعے کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بےہودگی کے خلاف اور ایسے واقعات کے خلاف کھڑے ہوں، ان ٹک ٹاکرز کو سمجھائیں، ہر بےہودہ شخص اور ہر بےہودہ لڑکی کو سمجھائیں کہ آپ نے جو ویڈیوز بنانی ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کو پردہ بھی کروائیں، انہیں دین بھی سکھائیں، انہیں اخلاقیات بھی سکھائیں۔ آپ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جناب میں خوش قسمت ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اقرار صاحب آپ کو یہ طریقہ اپنانا نہیں چاہیے، بلکہ بعد میں تو ہائپر ہو رہے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھایا یا یہ کہا کہ جناب اب دونوں رخ دیکھیں، یہ غصے ہو رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں۔ اقرار صاحب یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا میڈیا بھی بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 3 دن سے یہی بات چھڑی جا رہی، بھائی ایک مرتبہ بات ہوگی ختم۔ آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، ہر گھنٹے میں، ہر آدھے گھنٹے میں آپ کا یہی کام ہے۔ آپ کو اچھی خبر مل ہی نہیں رہی۔ جب پتہ چل گیا، وزیر اعظم کو پتہ چل گیا، پولیس کو پتہ چل گیا، انکوائری شروع ہو گئی ہے، تو اب ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ کام پکڑا ہوا ہے۔ آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں۔